كصوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اصلاح معاشرہ، طریقے جینے کے سلیقے، اس کے آداب، اس سورے میں تقریباً انہی چیزوں کا تذکرہ، جبکہ اس سے پہلے گزرے ہوئے سوروں میں جہاد اور اس کے احکام و آداب کے بارے میں تفصیل تھی. تو گویا جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، دین کو باقی رکھنا ایک بڑی چیز ہے. اس کی بقا کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں لحاظ رکھنا ضروری ہے. بعض چیزیں جو انسان اس کو یوں ہی سمجھ بیٹھتا ہے، خاطر میں نہیں لاتا ہے، لیکن یہ نیک اچھے اعمال کو غارت کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں. اس قسم کے آداب سورے میں اگلی آیتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں. یہاں پر تو راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی امتیوں کے بارے میں تعلق اور رابطے سے متعلق تذکرہ جو ایمان کا حصہ ہے. ایمان کی بنیادوں میں نبی کے اوپر ایمان آخر وقت تک ہے. صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کافی نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ نہ کہا جائے. ایمان کے لیے دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا قرآن میں کئی اعتبارات سے اللہ کی اطاعت ہے کیا؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کو مانا وہ اللہ کو مانا، جو رسول کی سنا وہ اللہ کی سنا، جو رسول کی اطاعت کیا وہ اللہ کی اطاعت کی، جو رسول سے محبت کیا اللہ سے محبت ہوئی. جب یہ بات ہے تو اس کے جزوی جو چیزیں انسان زیادہ لحاظ نہیں کرتا وہاں بھی لحاظ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اس دنیا میں تھے، پردہ نہیں فرمائے تھے، اس وقت تاکید فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو تم اپنے آوازوں کو بلند مت کرو، چیخ کے چلا کے زور سے مت کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز میں بات مت کرو. جب تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو، روبرو ہو. کل تفصیلات گزری جو واقعات ہوئے تھے. قبیلے بنو تمیم کے کسی کو حاکم بنانے سے متعلق مسئلہ تھا جس میں باتیں چلی تھیں، آپس میں گفتگو مشورے میں ہوئی تھی. مجلس کے اندر بعض حضرات اپنی بات منوانے کے لیے آواز اونچی کرتے بلند کرتے مجالس میں. وہاں بھی اسی قسم کی مجلس تھی، اس میں کسی شخصیت سے جڑا ہوا مسئلہ نہیں تھا، ایک قبیلے کی حکمرانی کا مسئلہ تھا کہ اس میں سے بڑا کس کو منتخب کیا جائے. مسئلہ وہی تھا، مسئلہ حل ہونا تھا، مسئلہ حل ہوا بھی، لیکن اپنے رائے تھوپنے کے لیے دیگر رائے میں اپنی رائے کو جمانے کے لیے ایک رائے پر ٹکے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک رائے پر ٹکے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کی رائے ان کے لیے مخالف، ان کی رائے کا خلاف ان کے پاس ہوا، بات چلتے ہوئے بڑھتے گئی.
حکم دے دیا گیا تھا کہ کسی بھی چیز میں آگے پیش قدمی نہیں کرنا کل کی گزری ہوئی آیت میں. اس کے بعد مطلق خیرہ بتلا دیا گیا کہ خبردار کبھی بھی آواز اونچی اور بلند نہیں کرو گے، اور جب ہوگے تو تم آپس میں بھی گفتگو ایسی نہیں کرو گے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ایسی نہیں کرو گے جو تم اپنے دوستانہ انداز میں اپنے دوست و احباب میں جیسے اونچی اور بلند کر کے آواز کرتے ہو، وہ آواز وہاں پر نہیں کرو گے. تو وہ ایمان کے ساتھ تعلق، ایمان کی تعلیم و تربیت کے اندر انسان کے لہجے کا بھی تعلق، انسان کے انداز بیان کا بھی تعلق. دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اہتمام کرنا تمہیں ضروری ہے. اگر اہتمام نہ کرو تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے کیے کرائے گئے اچھے اور بڑے بڑے اعمال آخرت میں نتائج کے اعتبار سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، پورے اعمال بیکار اور کارت چلے جائیں گے. کئی مرحلوں میں اس قسم کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے. عالم برزخ کا، حشر کے واقعات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نبی کا معنی ہی ہے غیب کی باتیں بتانے والی ذات. انہیں اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں اور آپ امت کو بتلاتے ہیں. جو چیزیں بتلانا ہے وہ بتلاتے ہیں. ایک ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت کے دن جس کے گناہ پہاڑوں کے مانند بڑے بڑے ہوں گے. بندہ کہے گا کہ میں گناہ گار ضرور ہوں، گناہ تو کیا ہوں، لیکن اتنے بڑے گناہ تو میں نے کبھی نہیں کیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خامخواہ کا جو بکواس کرتا تھا، پکارا کرتا تھا، حضور ٹک ٹک جو لگائے رکھتا تھا، یہ تیرے گناہوں کی شکل ہے، اور اس کو پتا بھی نہیں کہ میں گناہ کیا. اسی کا مفہوم مخالف بھی ذکر فرمایا. ایسے بندے بھی ہوں گے ان کی نیکیاں بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند ثواب میں ہوں گے. بندہ کہے گا کہ میں چھوٹے موٹے کام کیا ہوں، اتنے بڑے بڑے نیکیاں میں نے کب کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کہ زندگی میں خاموشی کو جو ترجیح دیتا تھا، سب بکواس تو خاموش بیٹھے اپنی زبان بند کرتا تھا. تو خاموشی بڑی نیکیوں کی شکل میں. تو گویا انسان کا انداز اور لہجہ بھی انسان کی زندگی کے اندر راست اثر انداز ہوتا ہے. تم لا تشعرون، تم کو شعور بھی نہیں ہوگا. یعنی احتیاط کرنے کا حکم ہے. ایک بات پکی ہے، کوئی ایسا عمل جو کافرانہ ہو، مشرکانہ ہو، مومن سے ہوتا ہے تو وہ قید کلیہ پکی بات ہے کہ شرک کر بیٹھا، کفر کر بیٹھا، کافرانہ مشرکانہ حرکت کر بیٹھا، پھر توبہ نہیں کیا تو زندگی کے پچھلے سارے کے سارے اعمال بیکار جاتے ہیں. یہ بات پکی ہے، قید کلیہ ہے. البتہ ان چھوٹی باتوں کے ساتھ اس طرح سے جو ہوتا ہے اس کے بارے میں احادیث وغیرہ بتلاتے ہیں. وہاں تاکید و اہتمام ہے، تمہارے نیکیوں کو متاثر کرنے والی چیز ہے. مثلا مساجد کے اندر عبادت سے غیر متعلق، مسجد سے غیر متعلق موضوع سے اگر انسان جڑ جاتا ہے، جس کو دنیا داری کے الفاظ بھی احادیث میں ہیں، تو حدیث میں ہے کہ اس کے 40 سالہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. کثرت کے ساتھ احادیث ہیں. یعنی اس کے اندر سب سے زیادہ ادب و اہتمام کر کر اپنے نیکیوں کو باقی رکھنے کی بھی تاکید تلقین کر دی گئی. چند لوگ آئے تھے جو اعرابی تھے، یعنی دیہاتی، وہ بھی قبیل بنو تمیم کے ہی تھے. ان کو مسئلہ ایک درکار تھا. دوپہر کا وقت تھا، ظہر کے بعد کا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے حجرات میں سے کسی حجرے میں آرام فرما رہے تھے. یہ بدوی لوگ، جس کو ہم کہیں گے گاؤں والے لوگ، گاؤنٹی انداز میں آ کر
تیزی کے چیخ کر کہا یا محمد اخرج الینا. عرب یوں سمجھے عربی کی زبان گلے کو پوری طرح کھولنا اور چیخ کر بولنا یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے. تو پھر ان کی طبیعتوں میں بھی لہجے ان کے بڑے. پھر گاؤں والا انداز تو لہجے بڑے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اگر تفصیل سے پڑھے آپ کے مکان سے پورے 8 کلومیٹر دور ان کا ایک باغ تھا کھجور کا. آپ اپنے غلام کو اگر بلانا چاہتے گھر کو گھر کے دروازے کے پاس کھڑے رہ کر آواز دیتے اے غلام تو گھر لوٹ کر آ جا تو 8 کلومیٹر سے وہ آواز سنتا وہ پلٹ کر گھر کو آتا. ان لوگوں کی آوازیں بڑے تھے لہجے بڑے تھے. اس لہجوں میں اب ان کو تاکید کر دی گئی تو چنانچہ چند لوگ آ کر ایک چیز کیے تیزی کے ساتھ آوازیں منہ سے بیان کر دی. ان کو تاکید کر دی گئی. پھر اس کے بعد ایسی صورتوں میں آواز کو دبا کر آہستہ ادب والا پہلو کو رکھ کر جو کرتے ہیں وہ بھی انسان کے نیکیوں کو بڑھاتی ہے درجہ بڑھاتی ہے ایمان کی قوت کو مضبوط کرتی ہے. یقیناً وہ لوگ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے ان کے دلوں کا جو لے رہے ہیں. اس اعتبار سے بھی تقوی والی کیفیت جو انہوں نے پیدا کی ہے اگر پیدا کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بڑی مغفرت اجر عظیم ہے. اسی سے مطالعہ اب قرآن کو باقی بھی رکھا عنایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آج بھی یہی احکام ہیں. آپ کے روضہ اقدس کے پاس آس پاس بلند آواز سے بات کرنا غیر شرعی ہے اور منع ہے. حتیٰ کہ سلام بھی اونچی بلند آواز میں نہیں ادبانہ انداز کے اندر ہی کی جائے گی. پھر اسے سے احکام نکلتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یعنی احادیث کی کہ خیرات ہو تو وہاں بھی شور و شغب کرنے سے منع ہے. بالکل یہی احکام قرآن کی تلاوت وقت میں. اس لیے مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی نماز کے لیے رکعت باندھتا ہے تو قرآن پڑھنے والے کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی نماز میں لگ گیا تو قرآن تیز پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کی نماز میں خلل ہو ہی نہیں سکتا. اب پھر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کسی کو اور گفتگو میں لگنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن نے صاف احکام کر دیے. اسی طرح کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی احکام پیش کرتے ہیں. چونکہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا درجہ ہے. جو آپ فرماتے ہیں اللہ کے فرمانے کے بعد اللہ کے الہام کرنے کے بعد آپ کے دل میں ڈالنے کے بعد صرف فرق یہ ہے کہ ایک وہی جو کلام پاک کا حصہ ہے اس کو نماز وغیرہ میں تلاوت کا حکم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نماز کے اندر قرآن کے جیسا تلاوت کا حکم نہیں ہے. اس لیے عربی زبان میں شریعت کی کتابوں میں وہی مطلوب یعنی تلاوت کی جانے والی وہی غیر مطلوب تلاوت نہ کی جانے والی وہی یعنی مقام دونوں کا وہی یعنی پیار خدا بندی. اب وہ لوگ جو آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے پاس آ کر کہے ہیں یہ دراصل ناسمجھی میں کیا ہے. وہ گاؤں والے ہیں ان کو تعلیم اور تربیت نہیں ہے اگرچہ کہ ان کے عمل ضائع نہیں ہوئے لیکن ان کو چاہیے سبق سیکھنا. ولو انہم صبروا اگر یہ لوگ صبر کر لیتے حتیٰ تخرج الیہم یہ نکل آنے تک یہ چیز بہتر ہوتی. اس کے اوپر عمل صحابہ نے کیا. کل کئی واقعات کا تذکرہ سنایا گیا جس میں خاص طور پر ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سب سے چھوٹے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پردہ فرمایا تو بمشکل 15 سال کے تھے. 15 سال کو ابھی پہنچنے کو تھے. تمام صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں بھی سب سے بڑھ کر سارے کلام پاک کے
حقائق و ترجمے کو جاننے اور سمجھنے والے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو کسی آیت کے پورے مفہوم کے اندر صحابہ سے رائے معلوم کرنے کے بعد، مشورہ کرنے کے بعد، ترجمہ مطلب معلوم کرنے کے بعد آخری فیصلہ لیتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس سے. جو ان کے علم کی جو بقا ہے، ان کے درجے عالیہ کی جو وجہ ہے، تو وہ کبھی کسی بڑے صحابی کے پاس کوئی چیز معلوم کرنے کے لیے جاتے، کتنی بھی دیر ہو جائے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے. ان آیتوں پر عمل کرتے ہوئے بیٹھ جاتے تھے. کبھی گھنٹے 2 گھنٹہ ہو جاتے، گھر والا یوں نکلتا تو پھر پوچھتے. وہ صحابہ فرماتے کھٹکا مار لینا تھا، فرماتے تھے کہ نہیں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. صبر کر کے ٹھہرتے تو یہ زیادہ اچھا اور بہتر تھا. اچھے اور بہتری کو میں کیوں چھوڑوں؟ اور ضرورت میں اپنی لے کر آیا ہوں، اپنی ضرورت کے لیے میں دوسروں کو حرج کیسا پیدا کروں؟ اللہ غفور الرحیم. لہٰذا وہ قوم والے جو ناسمجھی میں کیا انہوں نے جو انسان کرتا ہے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو صبر کرنا سیکھنا چاہیے. اور جو چیزیں ہو گئی ہیں توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور ہے، معاف بھی فرمائے گا، رحم بھی فرمائے گا. لیکن معلوم ہونے کے بعد کہ ان حدود کو پار کرنا، احکام خداوندی، ارشادات باری تعالیٰ کی پرواہ نہ کرنا ہے، یہ نافرمانی ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد سے راست امت سے جڑے ہوئے مسائل، آپس میں اصلاح و معاشرے سے تعلق، یہاں سے سورہ کے اختتام تک تفصیل آئی.